ویلکم بیک ناظرین، پروگرام خطیب مستقبل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مظہر احمد خان۔ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھیں مریم سلطان، جو کہ لب کشائی کر رہی تھی اپنے دیے گئے موضوع پر۔ اب ہمارے ساتھ جو نئے ننھے مقرر موجود ہیں ان کا نام ہے حنظلہ ناصر۔ السلام علیکم حنظلہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ تو حنظلہ ناصر، آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حنظلہ ناصر ہے اور جس عنوان پر آج مجھے لب خشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے روزے کے احکام۔ روزے کو عربی میں صیام کہتے ہیں۔ روزہ اسلام کا تیسرا بڑا اہم رکن ہے۔ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو امت مسلم یہ آرزو کرے کہ پورا سال رمضان ہی ہو جائے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وہ عطا کیا جو بہت بڑا اور مبارک مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر تاریخ میں شاباش شاباش، ویری گڈ۔ ٹائم چل رہا ہے آپ کا، جو ذہن میں آ رہا ہے بات کیجیے اس پہ۔ انہوں نے ہمیں مخاطب کیا اور کہا کہ 5 چیزیں انہوں نے ہمیں دی ہیں جو خصوصی طور پر بتائی گئی ہیں، جو پہلی امت کو نہیں بتائی گئی تھیں۔ نمبر 1، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہیں۔ نمبر 4، ویری گڈ، شاباش شاباش، کنٹینیو کیجیے۔ جہاں سے یاد آ رہا ہے وہاں سے کنٹینیو کر لیجیے، شاباش، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ روزے کے احکامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ روزے کی حالت میں کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان اپنے نفس پر اتنا قابو کر لیتا ہے کہ جتنا کہ عام دنوں میں نہیں کر سکتا۔ یہ روزے کے احکامات اور فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور دنیا اور آخرت کی تیاری کریں۔ شکریہ۔ ویری گڈ حنظلہ، یہ تھے حنظلہ ناصر جو تھوڑا سا گھبرا گئے، اور حنظلہ آپ تھوڑا سا گھبرا گئے تھے اس لیے میں نے پہلی والی بیل بھی نہیں بجائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اور مزید گھبرا جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین، اب میں اپنے ایوان میں سے آخری مقررہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور دیے گئے موضوع کے اوپر لب کشائی کریں۔ ان کا نام ہے نور بٹ۔ آ جائیے بیٹا۔ السلام علیکم نور۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو نور بٹ، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں خوشیوں سے بھرا پیغام آ گیا ہے، مبارک ہو مومنو، رمضان آ گیا ہے۔ ناظرین اکرم، صوم یعنی روزہ مذہب اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی فرضیت صرف مذہب اسلام میں ہی نہیں بلکہ سابقہ امتوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم صادر کیا گیا تھا۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کا مطلب صرف بھوکا رہنا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے تمام جسمانی اعضاء کو ہر قسم کی برائی سے بچانا بھی مقصود ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے سے کوئی چاہت نہیں، کیونکہ رمضان ہے اللہ کی عظمت کی نشانی، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ۔ رمضان ہے اللہ کی قربت کی نشانی۔
روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہاں، اگر شدید بیماری کی حالت ہو اور روزے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا مسافر، ان کے لیے ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزوں کی تعداد پوری کر دیں۔ سال میں 1 ماہ روزہ رکھنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنا فائدہ مند ہے۔ خاتم النبیین نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے احتساب کے ساتھ رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رحمتیں برکتیں بانٹنے کے لیے ماہ رمضان مسلمان کے در آ گیا، وجہ صوم الصلاۃ جو سمجھ جائے گا اس کو جینے کا سمجھو ہنر آ گیا۔ میرے مالک تو مجھ پہ بھی کر دے کرم، اب تیری مغفرت کا بہر آ گیا۔ بہت شکریہ۔ ججز کی رائے جانیں گے تینوں اسپیکرز کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک اور مختصر سے بالکل چھوٹے سے وقفے کا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے خطیب مستقبل کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔